جناب عباس ہماری طرح سے عام انسان بھی نہیں تھے اور 15ویں معصوم بھی نہیں تھے. ہمارے اور عصمت کے درمیان ہے محفوظ عن الخطا. لیکن جو جناب عباس کا ٹائٹل ایکچوئل یہ ٹائٹل اس 7ویں امام کا ہے جس کے روضے پہ 2 دن پہلے یا کل وہ سوسائڈ بومبنگ ہوئی. اصل باب الحوائج میرا 7واں امام ہے، مگر جو امامت کی شان ہے وہ عباس میں اس طرح سے آئی کہ شیعت کے پاس 2 باب الحوائج آ گئے، کاظمین کا 7واں امام اور کربلا کا عباس علمدار. وہ بھی وہ امام معصوم بھی باب الحوائج ہے، اور یہ امام نہیں ہے مگر اتنا امامت کے قریب ہے کہ یہ بھی باب الحوائج. آج بھی لوگ جاتے ہیں، اندھوں کو شفا ملتی ہے، دیکھنے لگتے ہیں. جو ڈس ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں آج بھی عباس کے روضے پہ آتے ہیں، اور آتے اس طرح کے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، واپس اپنے پیروں پہ جاتے ہیں. اولاد کی تمنا کرنے والا آج بھی عباس سے، رزق کی تمنا کرنے والا آج بھی عباس سے وہ سب کچھ لے سکتا. جو آج ہماری لیڈیز نے دن کے وقت مجلس کے بعد جناب عباس کے اعمال کیے تو مجھے یقین ہے، مجھے نہیں معلوم لیکن یقین کہ 133 ٹائم وہ دعا ضرور پڑھی ہوگی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی عباس کا واسطہ میری پریشانی دور کر. ایک ایشو ہمارے ہاں یہ بھی کھڑا ہو چکا کہ پکارنا ڈائریکٹ اللہ کو ہے، وسیلہ امام کا دے سکتے لیکن آپ امام کو نہیں پکار سکتے. ہمارے یہاں ایشو یہ بھی آ گیا ہے نا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا کی دعا کو جا کے پھینک دو، کیونکہ اس میں یا محمد یا علی یا علی یا محمد ڈائریکٹ ہے. دعائے توسل پڑھنا بند کر دو، اس میں ڈائریکٹ ہے. دعائے عباس پڑھنا بند کر دو، ڈائریکٹ عباس کو پکارے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. 3 سال پہلے پیرس کے کیمیکل انجینئر عباس نجم کا جو معجزہ دبئی میں ہوا تھا، دبئی کے اندر کربلا کے روضے میں نہیں، ایک مجلس، ایسی ہی مجلس باب الحوائج کی تھی 8 محرم، اور آیت اللہ العظمی آغا فاضل لنکرانی جیسا عظیم عالم مرجع ان کے وکیل مجلس پڑھ رہے، اور مجلس میں وہ جملہ انہوں نے پڑھا جو ابھی میں نے پڑھا کہ عباس کا نام جو ہے اس کے نمبر 133 ہیں. دنیا میں جو آدمی پیاسا، پانی کی پیاس ہے، روزی کی پیاس ہے، اولاد کی پیاس ہے، برکت کی پیاس ہے، جس چیز کی پیاس ہے، سقائے سکینہ کو ایک بار پکارو. ابو قرابہ مشک والا یہ جناب عباس کا عربی لقب، ایک بار پیاسا سقا کو پکارے گا ان کا نام کے نمبر کے اعتبار سے. یہ مجلس میں سنا پولیو کا مریض جس کی ٹانگ زندگی بھر بیکار تھی، اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز نے، پیرس کا رہنے والا پورا یورپ علاج کرایا، کینیڈا سے ہو کے آیا، اور تمام ڈاکٹرز کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں کہ امپاسبل ہے، تمہارا کیور نہیں ہو سکتا. اور مجلس میں آیت اللہ العظمی مرحوم آغا فاضل لنکرانی کے وکیل یہ جملہ پڑھ رہے ہیں، جس پہ ہمارے بعض ینگسٹر کو اعتراض ہو گیا ہے کہ تو شرک کی بو آتی ہے اس دعا کے اندر. دعائے توسل میں بھی شرک کی بو آتی، الہی عظم البرا میں بھی شرک کی بو آتی. کوئی آدمی ہر جگہ جائے اور اسے بو آنے لگی، ہم کہتے کہ نہیں، پھر اپنے آپ کو چیک کراؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی گندی چیز چمٹی ہے اسی لیے جہاں جا رہا تمہیں بو آ رہی اور کسی کو بو نہیں آ رہی. شرک کی بو آنے لگتی ہے. انہوں نے مجلس میں پڑھا، اس نے اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 133 ٹائمز یہ دعا پڑھی. آیا تھا اسٹک کے سہارے 2 آدمی ویل چیئر پہ بٹھا کے لائے تھے، گیا تو پیدل چلتا ہوا گیا. 3 سال پہلے کی بات ہے. پیرس کا عباس نجم جس کی وائف اس وقت تک کرسچن تھی، جن کی تقلید میں یہ تھا، اس نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کے ساتھ شادی ہو سکتی، کچھ مراجع کی اجازت، اور پی ایچ ڈی ہے وہ. یقین نہیں آیا اسے، امپاسبل. ایک نان مسلم کہہ رہا، جب ہمارے مومن بھائی کہتے ہیں امپاسبل، اور جب پتہ چلا تو اس نے اسلام قبول کیا، مریم نام رکھا گیا. مسئلہ آغا فاضل لنکرانی کے پاس گیا، ان کی ویب سائٹ پہ آیا ہے مسئلہ کہ یہ والی دعا، وہ ایک جملے کے لیے یہ پورا واقعہ سنایا، یہ والی دعا، یہ تو شرک والی دعا.
آپ کے وکیل نے پڑھ بھی دیا اور اس پڑھنے اور سننے والے نے عمل کر کے شفا بھی پا لی. آقا فاضل لنکرانی کا آخر میں جملہ تھا نا اس واقعے کے آخر میں کہ دعا میں کوئی شرک نہیں ہے. اور میرے اعتبار سے تو اس کے لیے آپ کو زحمت دی کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین، یہ آقا فاضل لنکرانی کی اپنی ورڈنگ ہے، اے حسین تیرے ڈوم کے نیچے، قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی. آقا لنکرانی کہتے ہیں کہ میرا اپنا اجتہاد کہیے یا فتویٰ کہیے یا اوپینین کہیے کہ قبہ سمبولک لینگویج ہے. جہاں جہاں پہ حسین یا عباس کا ذکر ہو رہا ہو، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے.